اللہ شاہ کی ضرورت سے ہم سب ایک بار پھر دین سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج بھی ایک حدیث مبارک میں ہم تلاوت کرنے لگے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا كان عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمر رجل به فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احب هذا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضور کی مجلس میں، حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو پاس سے قریب سے، محفل کے قریب سے ایک بندے کا گزر ہوا۔ جب وہ بندہ گزرا تو یہ بندہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محفل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ انی لا احب ھذا، اے اللہ کے رسول میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعلمتہ، کیا تو نے اسے بتا دیا ہے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ یعنی یہ جو محبت کا تو دعویٰ کر رہا ہے، کہ اس محبت کے دعوے کا تیرے اس بندے دوست کو بھی علم ہے کہ نہیں ہے، کہ تو نے بتا دیا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا حضور اسے تو خبر نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قال اعلمہ، حضور نے فرمایا جاؤ اور اس کو بتا کے آؤ کہ تجھے اس سے محبت ہے، جاؤ اور اس کو بتا کے آؤ کہ تجھے اس سے محبت ہے۔ فلاحقہ، تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کو ملا۔ فقال انی احبک فی اللہ، تو اس بندے نے کہا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا تھا، اس نے اس اپنے دوست کو جا کے کہا کہ بے شک میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے پیش نظر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، احبک فی اللہ، انی احبک فی اللہ، یعنی میں اللہ کی محبت میں، کوئی اس میں دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں تم سے صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فقال احبک اللہ الذی احببتنی لہ، تو جس کو اس نے جا کے بتایا کہ بھی میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں، تو اس نے پھر اسے کہا، اس نے کہا اللہ بھی تجھے محبوب رکھے اس لیے کہ تو مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس کے لیے، یعنی تو جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ہی کے لیے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے، کیونکہ تو رب کے لیے میرے ساتھ محبت کرتا ہے نا، تو میں دعا کرتا ہوں۔ تو دوستو، اس حدیث مبارک کا واضح مفہوم یہی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت رکھنی چاہیے، اور وہ محبت جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو اس کی وہ جو نفرت ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے جو نفرت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو ایذا دے رہا ہے، آپ اس کو معاف کر سکتے ہو، معاف کرو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دین کے معاملے میں، دین کا وہ باغی ہے، گستاخ ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، تو ایسے بندے سے ہماری محبت بالکل نہیں بنتی۔ ہم ایسے بندے سے محبت کریں کہ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے وہ ہمیں اچھا نہ لگتا ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے محبوب سے محبت کرنے والا بندہ ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین سے محبت کرنے والا بندہ ہے، تو ایسے بندے سے ہمیں پھر محبت کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہ اللہ اور ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے محبت۔ اور اگر کسی سے آپ نے بغض رکھنا ہے تو اس بغض کا معیار بھی یہ ہونا چاہیے، یہ معیار ہونا چاہیے کہ اگر کسی بندے کے دل میں خدا نہ خواستہ اللہ جل شانہ کے ذات کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر عقیدہ صحیح نہیں رکھتا تو پھر ہمیں اس سے بغض رکھنا چاہیے، خواہ وہ رشتہ دار ہو، خواہ وہ ہمارا میل ملاپ کرنے والا ہو، ہمسایہ ہو، دوست ہو، برادری کا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایسے بندے سے محبت نہیں رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھو اس حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو کتنا آسان نسخہ ہے اللہ کے محبوب بننے کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا کتنا آسان نسخہ ہے کہ ہم آپس میں بغیر کسی طمع لالچ کے محبت کریں۔ جب آپس میں محبت کریں گے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، پھر جب ہم اس کے محبوب بن جائیں گے تو پھر وہ خود بخود ہماری ضروریات کو بھی پورا کرے گا، ہمارے معاملات جو الجھے ہوئے ان کو بھی سلجھا دے گا، ہمارے بگڑے ہوئے معاملات کو بھی پھر وہ سنوار دے گا، پھر ہماری جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ان کو راحت و سکون میں تبدیل فرما دے گا، پھر ہمارے جو سینے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پھر مدینہ بنا دے گا، کینے سے پاک کر دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم ایک دوسرے کے درد کو، دکھ کو سمجھنے لگ جائیں گے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے لگ جائیں گے، اور پھر ایک مسلمان کی تکلیف پھر سب کی تکلیف بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو باہمی طور پر للہیت کی بنا پہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔